یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ حالت کیف و مستی کی، یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ حالت کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل کر یہ سب باتیں ہے پستی کی، تباہی کی حدیں عشرت پرستی سے نکلتی ہے، تباہی کی حدیں عشرت پرستی سے نکلتی ہے، شرابوں پر شباب آیا تو قوموں پر عذاب آیا۔ مذکورہ جو آیت میں نے تلاوت فرمائی ہے، اس میں اللہ تعالی دنیاوی زندگی کی حقیقت بیان فرما رہا ہے کہ دنیاوی زندگی کی کیا حقیقت ہے، یہ دنیا کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے۔ تو تین چیزیں اللہ نے بیان کی دنیاوی زندگی کی، کہ یہ دنیاوی زندگی پیدائش سے لے کر 70 سال، 80 سال، 90 سال، 1 صدی، 2 صدی، 1000 صدیاں، آخر عمر تک یہ پوری زندگی یہ صرف 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ پہلی چیز کھیل کود ہے، یہ اس دنیاوی زندگی کی اصلیت ہے۔ دوسری چیز زیب و زینت، اس پر فخر کرنا، یہ دوسری اصلیت ہے دنیاوی زندگی کی۔ اور تیسری چیز وہ ہے مال، اولاد، اس میں زیادہ ہونے کا تمنا رکھنا، چاہنا، امید رکھنا کہ میری اولاد زیادہ ہو، میرے پاس مال سب سے زیادہ ہو، اس پر فخر کرنا۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہے یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے اور اصلیت ہے۔ ان 3 چیزوں پر زندگی انسان کی ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد چوتھی چیز نہیں ہے۔ پہلی چیز ہے کھیل کود۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جان لو کہ دنیاوی زندگی کھیل کود کا نام ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، ایک عمر ہوتی ہے اس کی، وہ اپنے ابو کو کہتا ہے ابا جان، ابو، ڈیڈی، مجھے یہ فلاں کھلونا لے کر دو، یہ فلاں گڑیا مجھے لے کر دو، یہ فلاں چھوٹی کار ہے کھلونا یہ مجھے لے کر دو، مجھے بلہ لے کر دو تاکہ میچ کھیلوں، مجھے فٹ بال لے کر دو تاکہ فٹ بال کھیلوں، مجھے ہاکی لے کر دو تاکہ ہاکی کھیلوں، مجھے موبائل لے کر دو تاکہ میں گیمیں کھیلوں، میرے لیے وہ فلاں چیز خریدو، وہ فلاں تاکہ میں کھیلوں۔ وہ کھیل کود کی عمر ہے، ایک وقت تک 14 سال، 15 سال، بعض لوگ 30 سال تک پہنچ جاتے تب بھی بچے ہوتے ہیں۔ تو ایک عمر ہے، پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے زیب و زینت کا۔ پھر بچہ سمجھدار ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، پھر وہ زیب و زینت اختیار کرتا ہے، پھر وہ کریمیں استعمال کرتا ہے، پھر وہ کٹنگیں کرتا ہے، پھر وہ تیل لگاتا ہے مختلف قسم کے، کیونکہ وہ عمر ہوتا ہے زیب و زینت کا۔ ہر ایک نے گزارا ہے، ہر ایک پہ گزرا ہے جو ان سے گزرا ہے۔ پھر ایک وقت تک وہی ہوتا ہے، اپنے آپ دکھاتا ہے دوسروں کو، فخر کرتا ہے مجھے دیکھو میں کتنا خوبصورت ہوں۔ ایک عمر ہے، فطرت ہے، ایک حقیقت ہے انسان کی زندگی کی۔ پھر اس کے بعد بعض لوگوں کا یہ زیب و زینت کا عمر 20 سال تک ہوتا ہے،
بعض کا 25، بعض کا 30، اور بعض پوری زندگی اس میں گزار دیتے ہیں، بعض 40 کے بعد تو بڑھاپا ہے، 40 پر جوانی ختم۔ پھر تیسرا مرحلہ شروع، مال میں زیادتی کا۔ پھر انسان کھلونوں کو نہیں دیکھتا کہ مجھے کھلونے لے کے تو میں اس سے کھیلوں، نہیں، وہ عمر گزر گیا، وہ مرحلہ گزر گیا، اب وہ بچہ نہیں رہا، بڑا ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، عقل مند ہو گیا، اب وہ زیب و زینت کا شوقین نہیں ہے، اب وہ عمر اس کی گزر گئی ہے۔ زیب و زینت پوری زندگی خواتین کیا کرتی ہے، یہ عورتوں کا کام ہے، لیکن مرد بھی ایک دور میں کرتے رہتے ہیں۔ پھر آدمی بڑھاپے تک پہنچتا ہے، پھر تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے مال میں زیادتی کا۔ پھر وہ کھلونوں کی اور زیب و زینت کی پرواہ نہیں کرتا، پھر وہ مال جمع کرتا ہے کہ کیسے میں اس دوسرے آدمی سے مالدار ہو جاؤں، میری اولاد سب سے زیادہ ہے، پھر وہ اس پر فخر کرتا ہے، اور پھر کچھ بھی نہیں آگے، پھر موت ہی ہے، پھر بڑھاپے سے آگے کچھ نہیں، پھر آدمی دوبارہ جوان نہیں ہوتا کہ ریوس میں آئے، ایسا نہیں ہوتا، پھر بس اگلی دنیا، اس دنیا سے زندگی نے انتقال کرنا ہے آخرت کی طرف۔ پھر اشارے اس کو مل جاتے ہیں کہ تمہاری داڑھی سفید ہے، تمہارے دانت گر رہے ہیں، تمہاری کمر نکل گئی، ختم، یہ سب اشارے ہیں۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان تینوں مرحلوں سے گزر جاتے ہیں، یہ تینوں حقیقتیں ان پر آشکار ہو جاتی ہیں، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف 2 مرحلوں سے گزرتے ہیں، کیلا کودا، زیب و زینت کی، بس جوانی میں مر گیا۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کھیل کود کے زمانے میں 1 مرحلے سے گزرتے، بس وقت پورا تھا، دنیا سے رخصت۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، آپ نے بہت سارے دیکھے ہوں گے، پیدا ہوا 1 دن 2 دن 1 ہفتہ، پھر گیا، دنیا سے رخصت ہوا۔ تو یہ ہے دنیاوی زندگی کی حقیقت کہ پہلی چیز زیب و زینت، انسان شروع میں کھیلتا ہے، کودتا ہے، پھر تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، زیب و زینت میں لگ جاتا ہے، اور پھر تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، عمر بڑھ جاتی ہے، تو پھر مال، اولاد، اس کے کثرت میں اس کی سوچیں لگ جاتی ہیں، پھر آخر موت۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، یہ پوری زندگی کی اصلیت ہے اور حقیقت ہے۔ تو میرے عزیزوں، اس دنیا سے ہر ایک نے جانا ہے، لیکن اللہ کو راضی کر کے جائیں، اللہ کو راضی کر کے جائیں۔ منع نہیں ہے کھیل کود، منع نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، کرکٹ کھیلنا منع نہیں ہے، فٹ بال کھیلنا، ہاکی کھیلنا منع نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، ورزش کی نیت سے کھیلنا چاہیے، ریاضت ہے، ورزش ہے، عبادت کے لیے ورزش اچھی چیز ہے، بہترین چیز ہے، بہترین ذہن ہے، بہترین خیال ہے۔ اگر عبادت کے لیے ورزش ہوگی اس نیت سے کہ میں ورزش کر رہا ہوں، میں کرکٹ کھیل رہا ہوں، میں فٹ بال کھیل رہا ہوں، میں ہاکی کھیل رہا ہوں، میں بھاگ رہا ہوں، دوڑ رہا ہوں، تاکہ عبادت میں میری چستی پیدا ہو، سستی نہ ہو، غفلت نہ ہو، تو یہ ورزش صحت کے لیے بھی مفید ہے، ایسا کھیلنا صحت کے لیے بھی مفید ہے اور آخرت کے لیے بھی مفید ہے۔ لیکن ایسا کھیل نہ ہو کہ وہ چکا کھیلے، اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، نہ صحت کو فائدہ ہے، نہ آخرت کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ اور وہ جو اس کو کیا کہتے ہیں، گٹی کہتے ہیں، کیا چیز کہتے ہیں، وہ کھیلو، اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، نہ صحت کا نہ آخرت کا۔ تو یہ ان کھیلوں سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کھیل کھیلنا چاہیے، ورزش ہے عبادت کے لیے، عبادت کی نیت سے، اس نیت سے نہیں کہ میں کیسے بڑا مشہور کرکٹر بن جاؤں، نماز ایک نہیں پڑھتا ہوں اور دنیا کا نمبر 1 بیٹسمین ہوں، ایک نماز نہیں پڑھتا اور دنیا میں سب سے زیادہ گول میرے ہیں، ایسے کھیلوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک نماز نہیں پڑھتا اور جم میں جاتا ہوں، باڑیاں بناتا ہوں، بہت بڑی میری باڑی ہے، دنیا میں 1 نمبر ہوں،
1 نمبر ہے میرا دنیا میں، مجھے ایوارڈ ملا ہے. تو ایسی پوزیشنوں کا، ایوارڈوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے کھیل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی ورزشوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کھیل ہو ایسا جو آپ کو دنیا بھی دے اور آخرت بھی دے، جو آپ کو عبادت سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے یاد سے اور اللہ کے احکام سے غافل نہ کرے، بلکہ آپ کو اللہ کے احکام کے لیے، عبادات کے لیے وہ چست کرے، چست، کہ آپ مزید عبادات کریں چستی کے ساتھ، تاکہ غفلت نہ ہو، آپ کو پھر نیند نہ آئے، آپ سست نہ پڑ جاؤ. تو اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہ، جان لو کہ دنیاوی زندگی کھیل کود کا نام ہے. وزینت وتفاخر بینکم، اور زیب و زینت کا نام ہے، اور تم ایک دوسرے کے اوپر فخر کرتے ہو کہ میں خوبصورت ہوں. ایک عمر ہوتا ہے اس کا، ایک عمر ہوتا ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں، مجھے دیکھو، میں ویڈیو بنا رہا ہوں، دیکھو مجھے کتنا مشہور ہو گیا ہوں یوٹیوب پر. بعض لوگ ایسے بھی ہیں، خود بھی تباہ ہے اور لوگوں کو بھی تباہ کر رہے ہیں. تو ایک عمر ایسا بھی ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. خوبصورت ہے اللہ، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. ٹھیک ہے، آپ بھی زیب و زینت اختیار کرو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. من کان لہ شعر فلیکرمہ، یہ حدیث ہے. جس شخص کے بال ہو اس کا اکرام کرے. اس شخص کو چاہیے کہ اپنے ان بالوں کا اکرام کرے، اس پر تیل لگائے، اسے تازہ رکھے، اس کو کنگھی کرے، ببر نہ گھومے. تو یہ تو منع نہیں ہے کہ آپ بال نہیں رکھو، گنجے ہو جاؤ. صحیح ہے، بال رکھو، برابر رکھو، انگریز کے طریقوں پہ نہ چلو. ہاں، یہ شریعت اس چیز سے منع کرتی ہے کہ آپ غیروں کے طریقوں پہ نہ چلو، غیروں کے طریقوں کو زندہ نہ کرو. ایک شخص ہے، وہ یہاں سے کٹنگ کرتا ہے، یہودی ہے. اگر ایک مسلمان بھی اسی طرح کٹنگ کرے تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ مسلمانوں کے یہ بالکل شایع نشان نہیں. جو لباس یہودیوں کا ہے اور ایک خاص لوگ اسے پہنتے ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں. مسلمانوں کی اپنی تہذیب ہے، اس پر عمل کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا بتا دیا ہے کہ برابر بال رکھو، بڑے ہوں سب برابر ہوں، سب جانب سے. داڑھی رکھو، داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ، ناخن کاٹو ہر ہفتے میں، زیر ناف بال ہے اسے صاف کرو ہر ہفتے میں. صفائی الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، پاکی نصف ایمان ہے. آدھا ایمان تو صفائی ہے، کہ صفائی کا خیال رکھا جائے. آدھا ایمان یہ، آدھے آپ نماز اہتمام سے پڑھو اور عبادات کرو اہتمام کے ساتھ. تو اب یہ بھی نہیں کہ زیب و زینت آدمی چھوڑ لے، نہیں، زیب و زینت بھی اختیار کرے، سرمے کا استعمال کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، سنت سمجھ کر رات کو سرما لگائے. کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے. بالوں کو تیل لگائے، کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے. داڑھی کو تیل لگائے، کنگھی کرے، کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے. لباس پہنے، اچھا لباس پہنے، اپنی استطاعت کے مطابق پہنے، دعائیں پڑھے، مسنون طریقے سے پہنے، پاک صاف رہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے. وہ زیب و زینت آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی آپ کو سنت کا ثواب ملے گا. لیکن ایسا زیب و زینت جس میں یہودیوں کا طریقہ اختیار کیا جائے، جس میں نصارہ کا طریقہ اختیار کیا جائے، جس میں کافروں کا، مشرکوں کا طریقہ اختیار کیا جائے، ایسے زیب و زینت کا کوئی فائدہ نہیں. وہ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، بڑے عالم سے سنا تھا. بڑے عموماً جو زیب و زینت کی جو عمر شروع ہوتی ہے، یہ تقریباً آج کل ہو سکتا ہے اس سے بھی پہلے شروع ہوتی ہو، لیکن عموماً 15 سال سے آدمی بالغ ہو جاتا ہے، پھر اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. ویسی دنیاوی بات کر رہا ہوں. یہ
تو وہ عالم کہہ رہا تھا کہ ایک شہزادی اس نے اپنے وزیر کو کہا کہ آپ جائیں اور میرے لیے ایک خوبصورت 30 سال کا نوجوان ڈھونڈ کر لائے تاکہ میں اس سے شادی کروں۔ تو اس وزیر نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم جاتے ہیں آپ کے لیے ایک 30 سال کا نوجوان ڈھونڈ کر لاتے ہیں، لیکن شہزادی صاحبہ اگر 30 سال کا نوجوان نہیں ملا تو پھر 15 سال کے 2 لائیں۔ تو عموماً جو یہ زیب و زینت شروع بھی ہوتا ہے کون سے عمر سے شروع ہوتا ہے؟ 15 سال، 14 سال، ہو سکتا ہے آج کل 10 سال سے بھی شروع ہو۔ تو جو زیب و زینت ہمیں اختیار کرنی ہے اور جس میں مسلمانوں کا فائدہ ہے اور ان کے شایع نشاں ہیں، وہ وہی زیب و زینت ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر ہو۔ تو فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو کہ دنیاوی زندگی کھیل و کود کا نام ہے، پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ وزینت و تفاخر بینکم، اور یہ نام ہے خوبصورتی کا، زینت کا، ایک آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر کرو۔ اور تیسرا مرحلہ وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ مال میں اولاد میں زیادتی کا خیال کرنا، یہ تمنائیں رکھنا، ہر وقت سوچنا کہ میری اولاد سب سے زیادہ ہو، میرے پاس مال سب سے زیادہ ہو، میں مالدار ہو جاؤں۔ یہ پھر تیسرا مرحلہ ہے۔ یہ عموماً پھر سب سے آخر میں شروع ہوتا ہے جب آدمی کچھ سمجھدار ہو جائے، عشق سے نکل کر اور کھیل کود سے نکل کر، اس کے بعد یہ مرحلہ شروع ہو جاتا ہے کہ اب دنیا کماؤ۔ تو اب ایسی بھی بات نہیں ہے کہ اولاد جو ہے وہ زیادہ نہیں لانی چاہیے، نہیں، جتنی ہو سکے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر فخر کریں گے قیامت کے دن۔ آدم علیہ السلام فخر کریں گے میری اتنی زیادہ اولاد ہے، خوش ہو جائیں گے۔ لیکن زیادہ اولاد لانا، مال حلال کماؤ، زیادہ سے زیادہ ہو کماؤ، حلال ہو، زیادہ ہو، کوئی بری بات نہیں، کوئی حرج نہیں۔ جو زکوٰۃ لازم ہوتی ہے وہ دو۔ زکوٰۃ گندگی ہے اس مال کی، وہ گندگی نکالو اس سے۔ 1 لاکھ روپے آپ کے پاس بالکل 10 سال سے پڑے ہوئے بینک میں یا الماری میں، اور آپ تنخواہ باقی آپ کو مل رہی ہے، آپ استعمال کر رہے ہوں، اس کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑ رہی، بالکل محفوظ پڑے ہوئے ہیں، تو آپ پر لازم ہے ہر سال جب اس پہ سال گزرے تو آپ اس میں 2500 روپے نکالیں، غریب کو دے، جو محتاج ہو اس کو دے، اپنے بھائی کو دے اگر غریب ہو، بہن کو دے، والدین کو اور بیٹوں کو نہ دے، جو آپ کی نسل اوپر سے چلی آ رہی ہے اور جو نیچے سے چلی جا رہی ہے ان کو نہ دے، دائیں بائیں دے سکتے ہیں، یعنی بیٹا پوتا ان کو نہ دے، نیچے سے جو اوپر سے والد دادا ان کو نہ دے، باقی جو بھائی ہے بہن ہے ان کو دے سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی دوست ہے غریب ہے اس کو دے دے۔ تو یہ گندگی ہے مال کی، وہ نکالے، مال حلال ہے، کھاؤ پیو، لیکن ایسا نہ ہو کہ میرے پاس زیادہ مال آئے اور میں پھر لوگوں سے کہوں میں تو دنیا کا نمبر 1 امیر آدمی ہوں اور میرے ساتھ ہاتھ نہیں ملا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، میرے ساتھ ہاتھ نہیں ملا، کچھ وقت اپنی زندگی میں رکشے میں گھومتے ہیں، تھوڑے پیسے آ جائے پھر کیا کہتے ہیں میرے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤ۔ یا اس کے پاس کوئی آتا ہے مہمان دور سے، اسے کہتے ہیں اس کو بولو کہ وہ نہیں ہے۔ یعنی یہ انسان کی ایک فطرت ہے، وہ بھول جاتے ہیں اپنے آپ کو منٹوں میں، سیکنڈوں میں۔ ایسا نہیں، تکبر غرور نہ ہو، مال زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، نیت اچھی ہو۔ اگر میرے پاس مال آیا میں اسے یہ نیک کام کروں گا، یہ لازمی کروں گا، میرے یہ مجھ پر لازم ہے۔ مال بھی اللہ ہی دیتا ہے، اب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال ہے تو آپ کو نہیں مجھے نہیں چاہیے، اس کو دریا میں پھینکو، نہیں، مال جب اللہ نے دی اچھی بات ہے، اسے صحیح جگہ میں خرچ کیا جائے، یہ مال آپ کو فائدہ دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مال تو وہ ہے جو آپ نے کھایا، جو آپ نے پہنا اور جو آپ نے خرچ کیا لوگوں پر آگے کے لیے، باقی جو بچ گئے وہ تمہارا تو نہیں ہے، وہ تو تمہاری اولاد کا ہے، تمہارا تو نہیں ہے نا، تم تو چھوڑ کے چلے گئے۔ انسان دنیا میں آتا ہے اس کے ہاتھ بند ہوتے ایسے، آپ کھولو گے پھر بند کر دے گا،
وہ کہتا ہے یہ سب کچھ میرا ہے، یہ بنگلے میرے ہیں، یہ گاڑیاں میری ہیں، یہ سب دنیا میری ہے. جب جاتا ہے تو پھر اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، پھر آپ اس کو بند بھی نہیں کر سکتے. وہ کہتا ہے دیکھو میں سب کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرے اتنے اربوں ڈالر ہے بینکوں میں، دیکھو سب چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو ایسا مال فائدہ دے گا جو آپ نے کھایا حلال، پہنا حلال، آگے کے لیے بھیجا حلال، یہ فائدہ مند ہے. اب یہ فائدے میں ہے. ایسی اولاد فائدہ دے گی جس کو آپ مدرسے میں داخل کرو، یہ نیت ہو کہ دین کا کام بھی کرے، ٹھیک ہے کاروبار کرے، حرام نہیں ہے کاروبار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تجارت کرے حلال طریقے سے، حلال کمائے، تجارت بھی کرے، اسکول بھی پڑھے، مدرسہ بھی پڑھے، کہیں کا امام بنے، ایک وقت نماز پڑھائے، 2 وقت نماز پڑھائے، 1 وقت کلاس پڑھائے، یار 1 گھنٹہ کلاس پڑھائے، دین کا کام کرے اس نیت سے. تو یہ اولاد آپ کے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی. اور اگر اولاد ایسی ہو جس کو سورہ اخلاص نہیں آتا ہے، جس کو کلمہ پہلا آتا ہی نہیں ہے، یا کلمہ آتا ہے اس کا ترجمہ نہیں آتا ہے، اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں، شکل و صورت اس کی یہودیوں کی ہے، نصارہ کی ہے، لباس اس کا نصارہ کا ہے، اٹھنا بیٹھنا اس کا نصارہ کا ہے، کھانا پینا اس کا نصارہ کا ہے، ترجیح وہ دوسرے مذہبوں کو دیتا ہے، اپنے اسلام کو نہیں دیتا، تو ایسی اولاد بھی بیکار ہے، کسی کام کی نہیں. تو اولاد ہو زیادہ سے زیادہ، لیکن ایسی جو دنیا میں بھی آپ کو فائدہ دے، آخرت میں بھی. مال ہو زیادہ سے زیادہ ایسا جو آخرت میں بھی آپ کے لیے ذخیرہ بنے، دنیا میں بھی آپ کے کام آئے. زیب و زینت ہو ایسی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، اس کی اتباع کرتے ہوئے ہو. کھیل کود ہو ایسا جو آپ کو عبادات سے غافل نہ کرے، بلکہ آپ کو عبادات کی طرف لے جائے اور آپ کی غفلت کو ختم کرے، عبادات سے آپ کی سستی کو ختم کر دے. تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ فائدہ مند ہیں، یہ آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی. تو یہ 3 چیزیں ہیں میرے عزیزو، دنیاوی زندگی کی حقیقت یہی 3 چیزیں ہیں. کھیل کود، بچہ ہوتا ہے کھیلتا ہے کودتا ہے، اور تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے زیب و زینت میں لگ جاتا ہے، پھر بڑھاپے کی طرف جب جاتا ہے تو وہ مال کی کثرت میں اور اولاد کی کثرت میں اس کا ذہن لگ جاتا ہے. لیکن میں نے تمہیں تمام طریقے اور بتا دیے کہ کس طرح ذہن اور خیال بنانا چاہیے، کس طرح بہتر ہے اور کس طرح بہتر نہیں ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے.